آج صبح گلتیوں کے پہلے باب کی 16ویں آیت سے 24ویں آیت تک ہم نے تلاوت کیا ہے، اور خدا کا بندہ پولس رسول نہ صرف اپنی بلاغت کے بارے میں بتاتا ہے کہ خدا نے کب اسے اپنی خدمت کے لیے مخصوص کیا اور اپنے فضل سے بلایا جب اس کی یہ مرضی ہوئی۔ 16ویں آیت یہ بتاتی ہے کہ اپنے بیٹے کو مجھ میں ظاہر کرے تاکہ میں غیر قوموں میں اس کی خوشخبری دوں، تو نہ میں نے گوشت اور خون سے صلاح لی۔ اگر آپ میرے ساتھ گلتیوں پہلے باب کی 12ویں آیت پڑھیں تو یہاں پر وہ مکاشفہ کی بات کرتا ہے، کیونکہ وہ مجھے انسان کی طرف سے نہیں پہنچی اور نہ مجھے سکھائی گئی، بلکہ یسوع مسیح کی طرف سے مجھے اس کا مکاشفہ ہوا۔ پہلے اسے انجیل کا مکاشفہ بیان کرنے یا ملنے کی جو بات ہے اس نے لکھی، لیکن 16ویں آیت میں وہ اس سے بھی شاندار اور اتم جو خدا نے انکشاف پالوس پر کیا اس کا بیان کرتا اور کہتا ہے کہ اپنے بیٹے کو مجھ میں ظاہر کرے۔ اور اس نے بتایا کہ خدا چاہتا ہے کہ وہ یسوع کو میرے وسیلہ سے دوسرے لوگوں تک جو ہے وہ پہنچائے، ظاہر کرے۔ جو چیز پالوس پر مسیح کے مکاشفہ ہونے سے شروع ہوتی ہے وہ الہام بن کر اس کی زندگی میں آ جاتی ہے، اور الہام یونانی زبان میں تھیوپوٹ لفظ ہے جس کا مطلب ہے خدا کی سانس، اور یہ پالوس رسول کو مکاشفہ الہام بن کر مل گیا، اور یہ خداوند چاہتا تھا کہ غیر قوموں میں وہ اس کی منادی کرے۔ یہی بات پالوس نے یہاں پر لکھی ہے، اس نے غیر قوموں کو خوشخبری کے کام کے لیے اسے پیدا کیا اور پیدائشی سے اسے منتخب کیا۔ وہ شخص جو غیر قوموں سے نفرت کرنے والا یہودی تھا، اور یہودی یہی سمجھتے تھے کہ نجات صرف یہودیوں کے لیے ہے اور غیر قومیں تو صرف جہنم کا ایندھن ہے، غیر قومیں تو جہنم میں جائے گی۔ جو یہودیوں کا رویہ تھا وہی رویہ پالوس رسول کا تھا، کیونکہ وہ بھی یہودی، فریسیوں کا فریسی، اور جو وہ اپنے آپ کو، ہم نے پڑھا تھا فلپیوں کے خط میں اس کے 3 باب کی 5ویں آیت میں کہ وہ اپنے آپ کو فریسی کہتا ہے، اور یہاں پر وہ بتاتا ہے کہ میں نے گوشت اور خون سے صلاح نہیں لی۔ وہ اپنی تبدیلی کے بارے میں بتاتا ہے کہ پولس نے انجیل کا مواد جو ہے وہ کسی گوشت پوشت اور خون سے بھرے ہوئے انسان سے نہیں لی، اور اسے انجیل براہ راست یسوع مسیح کے وسیلہ سے ملی اور نازل ہوئی۔ ہمیں ہرگز یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ یہاں پولس کا مطلب کہنے کا یہ ہے جو دوسرے لوگوں سے خوشخبری سنتے ہیں یہ غلط بات ہے، ایسا نہیں ہے۔ وہ یہاں پر یہ کہنا چاہتا ہے کہ میں کسی طرح سے بھی دوسرے رسولوں سے کم نہیں ہوں۔ جس طرح یسوع نے 12 رسولوں کا چناؤ کیا، پہلے ان کے پاس بادشاہی کی خوشخبری تھی، لیکن جب یسوع مردوں میں سے جی اٹھا تو ان کی خوشخبری بدل کر فضل کی خوشخبری، فضل کی انجیل بن گئی،
اور یہ فضل کی انجیل خدا نے براہ راست اس سے خدا کے خادم ساؤل کو جو بعد میں تبدیلی کے باعث پالوس بن گیا اس کو دی، اور وہ یہ کہتا ہے کہ یہ خدا نے براہ راست مجھے دی اور یہ میں نے کسی آدمی سے حاصل نہیں کی۔ اور پھر 17ویں آیت میں وہ کہتا ہے کہ نہ یروشلم میں ان کے پاس گیا جو مجھ سے پہلے رسول تھے، بلکہ فوراً عرب چلا گیا۔ یہ عرب کا علاقہ جو ہے یہ دمشق تک پھیلا ہوا تھا۔ پلوس غالباً دمشق سے باہر کسی پرسکون صحرائی جگہ پر گیا تھا، اور پھر 3 سال کے بعد پالوس نے یہ ثابت کیا کہ اس نے رسولوں سے خوشخبری نہیں سیکھی، کیونکہ وہ 3 سال تک مسیح ہی رہا تھا، یہاں تک کہ وہ بعد میں رسولوں سے بھی ملا۔ ہم یہاں پر دیکھتے ہیں کیفا سے ملاقات ہوئی، اور پھر خداوند کے بھائی یعقوب کے سوا کسی سے نہ ملا۔ اور میرے عزیزوں، یہ رسولوں کے ساتھ جو ملنے سے پہلے ایک لمبے عرصے تک غیر معمولی طور پر جو وہ چھپا رہا۔ اس کی زندگی میں یہودیت نکل کر مسیحیت آئی، اس نے ایک نئی تحریک کو اپنی زندگی میں اپنایا، اور جس تحریک کے یہ مخالف تھا، جنہیں یہ تنگ کرتا تھا، جنہیں یہ تباہ کرتا تھا، اب انہی کی یہ حمایت کرنا شروع ہو گیا۔ اب یہ مسیحیت کی تعلیم پھیلانے لگا اور لوگوں کو بتانے لگا۔ اور ہم یہاں پر پڑھتے ہیں 20ویں آیت میں، جو باتیں تم کو لکھتا ہوں خدا کو حاضر جان کر کہتا ہوں کہ وہ جھوٹی نہیں ہے۔ میرے عزیزوں، وہ اس عقیدے کی تبلیغ کر رہا تھا، اس ایمان کو لوگوں تک پہنچا رہا تھا جسے وہ تباہ کرنے کی پہلے کوشش کرتا تھا۔ اگر پلوس نے انجیل کا ضروری پیغام کسی آدمی سے نہیں سیکھا تھا، یہ جاننے میں سست ہے کہ یسوع میں پالوس کون تھا، وہ صرف اتنا جانتے تھے کہ دمشق کی راہ پر ایک حیران کن منظر کے ساتھ اس کی زندگی تبدیل ہو گئی ہے، جس کے لیے انہوں نے خدا کی تمجید کی۔ اپنی تبدیلی کے بعد پالوس کئی سال تک ایک گمنام مسیح کے طور پر رہا، لیکن بعد میں وہ کیفا اور یعقوب کو آ کر ملا، اور پھر ہم 21ویں آیت میں دیکھتے ہیں کہ اس کے بعد میں سوریا اور کلکیا کے علاقوں میں آیا، اور یہودیہ کی کلیسیائیں جو مسیح میں تھیں میری صورت سے تو واقف نہ تھیں، مگر صرف یہ سنا کرتی تھی کہ جو ہم کو پہلے ستاتا تھا وہ اب اسی دین کی خوشخبری دیتا ہے جسے پہلے تباہ کرتا تھا، اور میرے باعث خدا کی تمجید وہ کلیسیائیں کرتی تھی۔ اس پورے حصے میں پالوس نے یہ ظاہر کیا ہے کہ اس کے اور دوسرے رسولوں کے درمیان کافی رابطہ تھا۔ یہ ظاہر کرنے کے لیے وہ کامل معاہدے میں تھے، اور یہ غیر قوموں کے لیے منادی میں تھا کہ پلوس خدا کی خوشخبری کو جو سے حاصل ہوئی تھی کیسے پھیلائے۔ اور اس بات کے دوسرے حصے میں پالوس کا جو عام ترین نقطہ ہے کہ اس کی خوشخبری سچی ہے۔ کیا عام ترین نقطہ ہے جی؟ اس کی خوشخبری سچی ہے، اور اس کا تجربہ درست ہے، کیونکہ واقعی وہ خداوند کی طرف سے بلایا گیا رسول ہے۔ ہر مسیح کے لیے یہ پوچھنا مناسب ہے، کیا ان کی خوشخبری خداوند والی خوشخبری ہے؟ وہ جو انجیل سن رہے اور سنا رہے ہیں وہ یہ لکھی ہوئی انجیل ہے،
یا آج بھی لوگوں سے نئے مکاشفات اور نئی باتیں سننے کے لیے اپنے کانوں کو تیار کر رہے ہیں۔ میرے عزیزوں، یہاں پر ایک بات آج صبح مجھے اور آپ کو سیکھ کر جانی ہے۔ جب جھوٹے استاد آئے، انہوں نے ایک امیزہ یا امیزش والی انجیل غلطیوں کے لوگوں کو سنائی اور یہ کہا کہ پولس آپ کو جھوٹا پیغام دیتا ہے، تو پولس نے یہاں پر جو 11ویں آیت سے لے کر 24ویں آیت تک سچا رسول ہونے، سچا پیغام رکھنے والے، سچی منادی کرنے والے کے طور پر اپنے آپ کو پیش کیا ہے، اور اس نے بتایا ہے کہ یہ پیغام کسی انسان کی طرف سے نہیں ہے، یہ پیغام خداوند نے مجھے دیا ہے اور میری بلاہٹ بھی خدا کی طرف سے ہے۔ سو بطور مسیحی جس زمانے میں میں اور آپ زندگی گزار رہے ہیں، یا آج ہمیں روحانی بصیرت، روحانی پرکھ اور اسپرچول ڈسرنمنٹ کی بڑی ضرورت ہے کہ ہم لوگوں کی بلاہٹ، لوگوں کے پیغام کو بائبل کے ساتھ پرکھیں کہ کیا یہ پیغام میں، یہ انجیل میں، یہ لکھی ہوئی خوشخبری میں کسی طرح کی کوئی آمیزش تو نہیں کر رہے۔ سو ضرور ہے کہ ہم غلطیوں کے لوگوں کی طرح فوراً قائل ہونے والے لوگ نہ بنے۔ خدا مجھے اور آپ کو پولس کی کہی ہوئی ان باتوں پر عمل کرنے اور ان سچی انجیل کے ساتھ جڑے رہنے کا فضل بخشے۔ آمین آمین۔ آئیے